لیکن ان نعمتوں نے، ان مال و دولت نے، ان آسانی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا۔ وہ قوم جو ہے وہ معاذ اللہ تکبر میں مبتلا ہو گئی، یعنی کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے، آپ یقین نہیں کرو گے کہ 13 انبیاء کو بھیجا۔ جی ہاں ناظرین، 13 انبیاء اکرام اس قوم کو سمجھانے کے لیے گئے، اور اس قوم کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اچھا رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ لیکن ان سرکش لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، ڈینائی کیا، ڈکلائن کیا، ان کی بات نہ مانی۔ اتنی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے شکر گزار نہ بنے۔ اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا، جو کافی متکبر اور سرکش آدمی تھا۔ اس کا ایک لڑکا ہوتا ہے، جب اس لڑکے کا انتقال ہوتا ہے تو حماد آسمان کی طرف منہ کر کر تھوکتا ہے، یعنی اپنے کفر کا اعلان کرتا ہے، اللہ سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے، اللہ سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے، اور لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا۔ اور جو لوگ کفر سے انکار کرتے تو وہ ان کو قتل کر دیتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں سے نہایت بے ادبی سے پیش آتا، اور اللہ کے نبیوں کو کہتا کہ آپ لوگ کہہ دیجئے، آپ لوگ کہتے ہو نا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو ورنہ اللہ ان نعمتوں کو چھین لے گا، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو نا آپ ہمیں، تو کہہ دیجئے اپنے اللہ کو کہ وہ ہم سے اپنی نعمتیں چھین لے۔ یعنی وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ یہ سب اس کا ہے، نہ کہ اللہ کا۔ معاذ اللہ، کیسے چھینے گا یہ سب نعمتیں، یہ سب مال و دولت، ایسی آب و ہوا، پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہے، اس علاقے کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی ہے، تو اللہ کیسے چھین سکتا ہے؟ اب جب حماد نے اس طرح تکبرانہ لہجے میں یہ سب کہا اور لوگوں نے نافرمانی کرنا شروع کر دی، تو اللہ نے اس قوم پر بڑا عجیب عذاب بھیجا۔ ناظرین، اس قوم پر سیلاب آیا، لیکن اب سیلاب کیسے آیا؟ اس قوم کی بستی پر 2 پہاڑوں کے دامن میں ایک بند دیوار یعنی ڈیم بنا ہوا تھا، اور اللہ کے حکم سے ایک چوہے نے اس ڈیم میں سوراخ کر دیا۔ لیکن سوراخ تو چھوٹا تھا، ایک چوہا کتنا بڑا سوراخ کر سکتا ہے؟ لیکن وہ پریشر سے وہ پانی بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، اور وہ سیلاب جو ہے وہ اس بستی میں داخل ہو گیا۔ لوگ گھروں میں بڑے چین سے بیٹھے تھے، چین کی بانسری بجا رہے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ اتنے میں ایک ایسا سیلاب آیا جس نے اس بستی کو غرق کر دیا۔ وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور ناظرین، اس کی تباہی بربادی ایسے ہوئی کہ پہلے اس قوم کی مثال خوشحالی کے نام سے دی جاتی تھی، اور اب یہ قوم رہتی دنیا کے لیے عبرت کا مثال بن گئی، ایگزامپل بن گئی کہ دیکھو قوم سبا کیسے برباد ہوئی تھی۔ پھر ہوا کیا؟ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے جو باغات تھے ان کی جگہ جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ زمین ان عمدہ اور لذیذ پھلوں کو ترس گئی۔ اور اس قوم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے باغوں کو 2 ایسے باغوں میں کنورٹ کر دیا گیا جو نہایت کڑوے اور انتہائی بد مزہ پھل والے تھے، اور وہ قوم رہتی دنیا کے لیے عبرت کا مثال بن گئی۔ ناظرین، ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم جس حال میں بھی رہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ فار ایوری تھنگ۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کیسے کریں؟ کہ جو ہم پر فرض ہے وہ تو کرنا چاہیے نا ہمیں، کہ ابھی دیکھو 5 وقت کی نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہے، اور علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو یہ تو کرنا چاہیے نا ہمیں، اور قرآن بھی پڑھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرو گے تو ابھی کہ آپ کو تو حالات ہی معلوم ہے کیسے ہو رہے، تو یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ مطلب کوئی بھی آ جاتا ہے، ہم پر مسلط ہو جاتا ہے، تو یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم عبادت کرو، اللہ سے دعا کریں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تو آپ کو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا، اور آپ کے چھوٹے بھائی کی حوصلہ افزائی کے لیے کامنٹ بھی کر دینا، اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، فی امان اللہ۔